میرا نام سائمہ ہے۔ یہ جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ کہانی بالکل سچی ہے جو ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی کے ساتھ پیش آئی جو ہمارے محلے میں رہتی تھی، جس کا نام ثانیہ تھا۔ ثانیہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، خاص کر اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی دیکھتا تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتا۔ اسی لیے جو بھی واقعات اس کے ساتھ پیش آئے، اس کی آنکھوں کی وجہ سے یہ سارے واقعات ایک کہانی کی صورت اختیار کر گئے۔ اس کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوا۔ ثانیہ سمیت گھر میں 5 افراد تھے۔ اس کی امی مریم، ابو زبیر بٹ، چھوٹی بہن ثنا جو اس سے 3 سال چھوٹی تھی، اور ایک بھائی ریحان جو اس سے 2 سال بڑا تھا۔ ثانیہ جس کی عمر 18 سال تھی۔ ثانیہ کی سہیلی زبیدہ کے بھائی کی شادی تھی۔ آج شادی کا پہلا دن تھا۔ وہ صبح ہی صبح ثانیہ کو لے جانے کے لیے آئی۔ زیادہ تر ثانیہ یا کہیں نہیں جاتی تھی، کوئی بھی فنکشن ہو اس کی امی یا ثنا چلی جاتی تھی۔ آج بھی اس نے سوچا میں شادی کی دوسرے دن جاؤں گی۔ زبیدہ کے بھی اصرار کے باوجود اس نے انکار کر دیا۔ جب کسی طرح نہیں مانی تو زبیدہ کھڑی ہوئی، کہنے لگی اچھا نہیں جاتی تو نہ جاؤ، اب دیکھنا کبھی میں بھی تمہارے گھر آ گئی تو۔ جب ناراض ہو کر جانے لگی تو اس کی امی بولی کیا بدتمیزی ہے ثانیہ، تمہاری سہیلی تمہیں اتنا پیار سے بلا رہی ہے، تمہارا تو ویسے بھی لوگوں میں دل گھبراتا ہے۔ اچھا ایسا کرنا شام کو چلی جانا۔ ثانیہ اپنی امی کے کہنے سے راضی ہو گئی۔ اچھا بھائی میں شام کو آ جاؤں گی، اب تو ناراض نہ ہو۔ شام ہوتے ہی دونوں بہنیں تیار ہونے لگیں۔ جب تیار ہو گئی تو امی بولی اب تو تمہارا بھائی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اب مغرب کی اذان کا ٹائم ہے، لگتا ہے نماز پڑھ کر ہی آئے گا، اسی لیے میں تم لوگوں کو چھوڑ آتی ہوں۔ ثانیہ کے گھر سے زبیدہ کے گھر تک کا راستہ 9-10 منٹ میں طے ہوتا تھا۔ راستے میں قبرستان پڑتا تھا جس کے ساتھ سیدھی سڑک جاتی تھی جو کافی لمبی تھی، پھر دائیں طرف کو بھی ملتی تھی تو تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے زبیدہ کا گھر آتا تھا۔ سڑک کے بائیں طرف قبرستان تھا۔ اب سڑک کا تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا۔ ثانیہ کی امی بولی میری ٹانگوں میں تو ویسے بھی درد ہے، فاصلہ بھی تھوڑا سا ہے، اسی لیے میں یہاں سے دیکھتی ہوں، آگے سے تم دونوں اچھی طرح منہ چھپا کے چلی جاؤ۔ اس طرح وہ اکیلی جانے لگی۔ ابھی وہ سڑک کے بائیں طرف مڑ رہی تھی کہ ثانیہ کا دل گھبرانے لگا، اس کی آنکھیں اوجھل ہونے لگی اور ٹانگوں میں بھی شدید درد تھا۔ اس نے ثنا کا سہارا لیا اور کہنے لگی پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ بمشکل زبیدہ کے گھر کے دروازے تک پہنچی کہ اچانک ٹھیک ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ شادی والے گھر اتنے سارے لوگوں میں وہ پہلے تو گھبرا رہی تھی، پھر کچھ دیر بعد بالکل نارمل ہو گئی اور اس سے مزہ آنے لگا۔ رات دیر تک لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پر گانے گاتی رہیں تو ان میں سے ایک لڑکی زبیدہ سے کہنے لگی زبیدہ تمہاری سہیلی کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، یہ تو جس وقت سے آئی ہے میری نظر تو بار بار اس کی آنکھوں پر چلی جاتی ہیں، کاش میری آنکھیں بھی ایسی ہوتی۔ بہت ساری لڑکیاں اس کی آنکھوں کے متعلق باتیں کرنے لگیں، کتنی بڑی اور چمک والی آنکھیں ہیں اور پلکیں اتنی بڑی ہیں جیسے نکلی لگائی ہوں۔ اس کا دل پھر گھبرانے لگا، سر میں ٹانگوں میں شدید درد جاگ اٹھا۔ چپکے سے بہن کو بلانے کے لیے بھیجا اور خود پر قابو کیے بیٹھی رہی۔ پانی پینے کے کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی۔ صبح بھی اس طرح اس کی حالت ہونے لگی تو اس نے سوچا مجھے گھر چلے جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ میرا تماشا ہی بن جائے۔ اس نے دوست سے جھوٹ بولا کہ میری کچھ چیزیں گھر رہ گئی ہیں، اس میں وہ لینے جا رہی ہوں۔ ثنا کو لے کر گھر چلی گئی۔ جب اس کی امی نے پوچھا اتنی جلدی کیوں آ گئی ہو تو ثانیہ بولی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اپنا حال بتایا تو کہنے لگی تمہارا تو ویسے ہی لوگوں میں دل گھبراتا ہے، اچھا چھوڑو جاؤ اپنے کمرے میں لیٹ جاؤ، ابھی اس سے لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اس کا دل پھر گھبرانے لگا۔ اس کی حالت بری طرح سے خراب ہو رہی تھی، ایسے لگا جیسے اس کے سینے پر کوئی بیٹھا ہو۔ اس کی آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں، اس کے حلق سے گٹی گٹی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ثنا اور امی دونوں باہر تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ثنا کسی ضرورت کے تحت کمرے میں آئی۔ جب ثانیہ کو دیکھا پہلے تو کچھ حیرت سے دیکھا،
پھر خیال آنے پر چیخ مار کر امی کو بلایا۔ جب وہ آئی اور بیٹی کی حالت دیکھ کر سناٹے میں آ گئی۔ کیا ہوا ثانیہ میرے بچے، کیا ہوا؟ جا ثنا، گلی میں کسی بچے کو دیکھ کر تمہارے ابو کو بلا لائیں، وہ گلی کی نکڑ والی دکان پر ہوں گے۔ ثنا تیزی سے باہر دوڑی۔ وہ اس پر سبق پڑھ کر پھونکنے لگی۔ پڑھنے سے اس کی حالت کچھ سنبھلی پر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اس کے ابو آئے، ابھی مریم آنٹی انہیں یہ واقعہ سنا ہی رہی تھی کہ ثانیہ کی حالت پھر ویسے ہونے لگی۔ یہ دیکھیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا یہ حال تھا۔ تو وہ بولے، مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے، تم اس پر آیت الکرسی پڑھو، میں جا کر مولوی صاحب کو بلا لاؤں۔ مولوی صاحب ایک دیندار اور نیک شخص تھے۔ انہیں کچھ زیادہ تو تجربہ نہیں تھا، پھر بھی بتا دیتے تھے کہ یہ معاملہ ہے کہ کچھ اور۔ انہوں نے کمرے میں قدم بھی رکھا تھا کہ ثانیہ چیخنے لگی، خبردار، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اس کی باتوں سے یہ مولوی صاحب کو پتہ لگ گیا۔ پھر بھی پوچھنے لگے، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ کیوں بچی کو ستا رہی ہو؟ جواب ثانیہ ہنسنے لگی۔ مولوی صاحب کے بہت بار پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بولی اور ہنستی رہی۔ مولوی صاحب اس پر آیت الکرسی اور سورۃ ناس پڑھنے لگے۔ وہ چیخنے لگی۔ چیخیں مارتی ہوئے وہ چارپائی پہ گر گئی، آنکھیں بند کر لی اور ہنسنا بند کر دیا اور آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دورہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے حیرانی سے مولوی صاحب اور سب گھر والوں کو دیکھنے لگی اور امی سے پوچھا، کیا بات ہے امی، آپ سب اتنے پریشان کیوں ہیں اور مولوی صاحب کیوں آئے ہیں؟ جب اپنی حالت پر تو پوچھنے لگی، مجھے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں بیٹا، وہ تمہارے سر میں درد تھا اسی لیے بے ہوش ہو گئی تھی، تو مولوی صاحب کو بلایا ہے کہ تم پر دم وغیرہ کر دیں۔ امی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، خدا کے لیے مجھے سچ بتائیں۔ مولوی صاحب نے سب بتا دیا اور بولیے تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بٹ صاحب، ساتھ والے گاؤں میں جو عامر صاحب رہتے ہیں، نور محمد، تم ایسا کرو آج ہی جاؤ اور اسے ساتھ لے آؤ تاکہ یہ معاملہ جلدی نپٹ جائے۔ وہ اس وقت گھر سے نکلے۔ دوسرے گاؤں میں جانے کے لیے ٹانگے پر 25 یا 30 منٹ لگتے تھے، اسی لیے جب وہاں پہنچے اور پیر صاحب کے ایک آدمی سے ملے اور کہنے لگا کہ پیر صاحب تو شہر گئے ہیں اپنے کسی عزیز کے ہاں، ان کے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ ایسا مسئلہ ہے، اسی لیے وہ 2-3 دن بعد آئیں گے۔ آپ ایسا کرو پرسوں شام کو آ جانا۔ تو وہ پریشان سے گھر آ گئے اور ثانیہ کی امی سے بولے کہ 2-3 دن صبر کرنا پڑے گا، تم ایسا کرو ثانیہ کو پانی دم کر کے پلاؤ تاکہ اسے اتنے دورے نہ پڑیں۔ رات دیر تک وہ ثانیہ پر سبق پڑھ کر پھونکتی رہی۔ رات کے 11:15 کا ٹائم تھا، انہیں پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر پانی پینے باہر نکلی۔ جب پانی پی کر کمرے میں جانے لگی تو دیکھا دروازے پہ ثانیہ کھڑی ہے۔ وہ پوچھنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، کیا پیاس لگی ہے؟ تو ثانیہ ہنسنے لگی۔ جب دیر تک ہنستی رہی تو امی سے بولی، ذرا کمرے میں تو دیکھیں۔ تو وہ آگے ہو کر کمرے میں دیکھنے لگی اور ان کی نظر جب بیڈ پہ پڑی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھا ایک دوسری ثانیہ بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ان کی تو ڈر کے مارے کوئی آواز بھی نہ نکلی، اسی لیے جلدی سے بستر پر لیٹ کر سبق پڑھ کر کمرے میں پھونکا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرے دن بھی اسی طرح کا اور واقعہ پیش آیا۔ ان کی پڑوس کی ایک عورت ان کے گھر جانے لگی تو اس کی نظر ان کے گھر کی چھت پر گئی۔ گاؤں میں زیادہ تر گھروں میں چھت کی دیواریں نہیں ہوتی، تو انہوں نے دیکھا کہ ثانیہ بلکہ گلابی کام والا جوڑا پہنے کھڑی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ بولی، ثانیہ یہ تم چھت پہ کیوں کھڑی ہو، کیا اب پردہ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ بھائی یا باپ نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی۔ ثانیہ نے اس عورت کو کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا اور نیچے اترنے لگی۔ اس کی نظروں میں پتہ نہیں کیا تھا، وہ عورت لرز گئی۔ خیر جب گھر میں داخل ہوئی تو اسے بے حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دیکھا ثانیہ صحن پر چارپائی پر بیٹھی ہے اور اس کی شکل میں جیسے برس سے بیمار ہو۔ وہ مریم سے بولی، اے مریم، ابھی تو سنا ثانیہ اتنے اچھے لباس میں چھت پہ کھڑی تھی اور ایک دم سے اس نے کپڑے بھی بدل لیے، اس نے کہیں سے جادو تو نہیں سیکھ لیا؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں تمہارا وہم ہوگا، ثانیہ تو صبح سے یہاں لیٹی ہے۔ مریم سمجھ گئی، اسی لیے ٹال گئی۔ تو وہ عورت کہنے لگی، نہ بھائی نہ، میں تو نہ مانوں، ارے مجھے تو لگتا ہے تم لوگوں کے گھر سایہ ہو گیا ہے۔
اور ثانیہ پہ تو کوئی قبضہ نہیں کر لیا، میں تو چلتی ہوں۔ اس طرح سارے محلے کو پتہ لگ گیا کہ ثانیہ پہ کسی اسیب کا سایہ ہے۔ شام تک عورتوں کا آنا جانا لگا رہا۔ ثانیہ کی امی پریشان تھی کہ اتنی جلدی لوگوں کو پتہ لگ گیا اور اسی عورت کو کوسے دیے جا رہی تھی۔ خیر جب 2 دن بٹ صاحب عامل کے پاس گئے تو انہیں موجود پایا۔ جب انہیں بیٹی کا حال بتایا تو وہ اسی ٹائم ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ثانیہ بھائی ریحان بولا، ابو امی ابھی ثانیہ کو پھر دوبارہ دورہ پڑا ہے۔ پیر صاحب ثانیہ کے کمرے میں گئے تو ثانیہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور غصے سے عامل کو دیکھنے لگی۔ عامل صاحب بولے، تم سب بیٹھو، میں ابھی عمل کر کے پتہ چلاتا ہوں، آپ اور ریحان اسے پکڑ لیں۔ اور وہ زمین پر بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے ثانیہ کی چیخ بلند ہوتی جا رہی تھی، وہ کسی کے قابو بھی نہیں آ رہی تھی۔ پیر صاحب نے ایک دفعہ تسبیح پڑھ لی اور اٹھ کے ثانیہ کے ماتھے پہ لگائی اور بولے، تم کون ہو اور تمہارے ساتھ کون کون ہے؟ ثانیہ کہنے لگی، میں نہیں بتاؤں گی، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں اسے مار ڈالوں گی، میں دیکھتا ہوں تو کسی طرح نہیں بتائے گی۔ وہ دوسری دفعہ تسبیح پڑھنے لگے، پھر بھی نہیں بتایا۔ جب تیسری بار پڑھ کے تسبیح ثانیہ کے ماتھے پہ لگائی تو ثانیہ اپنی گردن پکڑ کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ عامل صاحب بولے، بٹ صاحب میں کل پھر آؤں گا اور ایسا عمل کروں گا یہ جلد بھاگ جائیں گے، ویسے اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا سایہ ہے۔ اچھا میں کل رات 11 بجے عمل کروں گا۔ دوسرے دن رات 10:30 بجے کے قریب وہ آ گئے۔ اس وقت ثانیہ سوئی ہوئی تھی۔ 11 بجے اس نے ثانیہ کے گرد اثار کھینچ لے تاکہ باہر نہ نکل سکے اور زمین پہ بیٹھ کے کوئی عمل کرنے لگے کہ ثانیہ چیخ مار کے اٹھ بیٹھی اور غصے سے عامل صاحب کو دیکھنے لگی اور بولی، چلے جاؤ، پر عامل صاحب پڑھتے رہے اور اٹھ کے تسبیح ثانیہ کے ماتھے پہ لگائی اور بولی، اب تو بتا تو کون ہے اور اس بچی پر کیوں قبضہ کیا ہے؟ وہ چیخنے لگی، پہلے یہ تسبیح ہٹاؤ۔ انہوں نے تسبیح ہٹا دی۔ وہ بولی، میرا نام شہناز ہے اور میرے ساتھ میرا بھائی عمران بھی تھا، پر وہ کل بھاگ گیا تھا آپ کے عمل کی وجہ سے، لیکن میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں دیکھ لوں گا۔ تو کیسے نہیں جائے گی؟ جلد بتا، اس بچی پہ کیوں سوار ہے؟ تو وہ بولی، جس دن یہ اور اس کی بہن شادی پہ جا رہے تھے، جب قبرستان کے قریب سے گزرے تو میں اور میرا بھائی ادھر بیٹھے تھے۔ اس نے اپنا سارا منہ چھپایا ہوا تھا، صرف آنکھیں باہر تھیں۔ میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی میں پاگل ہو گئی۔ میں نے پہلے کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، اسی لیے میں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کے جسم پر قبضہ کر لیا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ رہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح ثانیہ نقصان میں رہے گی، اسی لیے اب تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ وہ بولی، میں نہیں جاؤں گی، میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں جائے گی۔ وہ دوبارہ عمل پڑھنے لگے تو ثانیہ چیخنے لگی اور وہ بولی، رک جاؤ، میں چلی جاتی ہوں، پر میں بھی اسے ایسی بیماری لگا کے جاؤں گی کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ یہ کہہ کے ثانیہ بے ہوش ہو گئی تو پیر صاحب بولے کہ شہناز اس کا جسم چھوڑ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر بھی آ جائے، میں تمہیں ایک تعویذ دوں گا، اس کے بازو پہ 3 دن تک باندھنا، پر وہ اب قبضہ نہیں کر سکے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو۔ اس طرح ثانیہ شہناز کے سائے سے آزاد تو ہو گئی، پر اس کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ وہ بہت بیمار رہنے لگی، اس کا سر ہر وقت چکراتا تھا۔ اس کے ابو ثانیہ کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے۔ ڈاکٹر اپنی سمجھ کے مطابق دوائی دے دیتے تھے، پر اس سے بھی کچھ افاقہ نہ ہوا۔ سب گھر والے پریشان رہتے تھے۔ آج رات کی 14ویں رات تھی، سارا گاؤں چاند کی چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ رات کے 11:15 بجے ثانیہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ ایسے لگا جیسے کوئی اس سے پکار رہا ہے۔ ثانیہ کو ایسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ ثانیہ نے آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا تو سکتے میں رہ گئی۔ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی لال جوڑا پہنے اور بال کھولے کھڑی تھی۔ تم کون ہو؟ ثانیہ سے ڈر کے مارے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ڈرو نہیں، میں شہناز ہوں، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن فکر نہ کرو، میں تمہیں بالکل ٹھیک کر دوں گی۔ میں تمہیں بیماری نہیں لگاتی، پر میں نے یہ سب غصے میں کیا، میں تمہارے جسم سے جانا نہیں چاہتی تھی، تم مجھے عزیز تھی، خاص کر تمہاری آنکھیں، اسی لیے مجھے معاف کر دو، اور یہ تعویذ 7 دن گلے میں ڈالی رکھو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ثانیہ خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔
اچھا اب میں چلتی ہوں۔ ثانیہ جس کا ڈر کافی حد تک ختم ہو گیا تھا کہنے لگی بیٹھو نا۔ نہیں میں چلتی ہوں۔ پھر کب آؤ گی؟ ثانیہ نے پوچھا۔ 7 دن بعد جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تب آؤں گی۔ اچھا اب خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہوگی۔ ثانیہ فوراً اٹھی اور گھر والوں کو اٹھا کر سب کچھ بتایا۔ اس کی امی یقین نہیں کر رہی تھی کہ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ جب ثانیہ نے انہیں تعویذ دکھایا تب انہیں یقین آیا۔ اس طرح 7 دن گزر گئے۔ ثانیہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ رات کو سب شہناز کا انتظار کر رہے تھے۔ جب 12 بجے تو ثانیہ بولی شہناز تم آ گئی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تو اس کے گھر والے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ شہناز کہاں ہے، ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی۔ تو شہناز بولی ثانیہ میں تمہیں منع کرنا بھول گئی تھی کہ اپنے گھر والوں کو میرے بارے کچھ نہ بتانا، اسی لیے تم نے تو بتا دیا۔ میں یہاں بڑی مشکل سے اجازت مانگ کے آئی ہوں کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ضرور آؤں گی۔ میں اب کسی اور کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ یہ میری آواز سن رہے ہیں، اسی لیے ان سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ سب اس کی آواز سن رہے تھے تو سوائے ثانیہ کے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو شہناز بولی اب تم کیسی ہو ثانیہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ثانیہ بولی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اس طرح وہ آپس میں باتیں کرنے لگی۔ تو ثانیہ بولی شہناز جنوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، تو کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو شہناز بولی میں ابھی تم سے یہی کہنے لگی تھی کہ ٹھیک آج سے 7 دن بعد میری شادی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ضرور آؤ گی نا۔ لیکن کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ تو سب جن ہوں گے اور مجھے ڈر تو لگے گا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، میں ہوں گی نا تمہارے ساتھ۔ تم اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے آنا۔ رات کو 12 بجے کے بعد جو سڑک کے قریب درخت ہی درخت ہیں، وہ ویران سی جگہ وہاں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ثانیہ نے کہا۔ تو ٹھیک ہے وہاں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اچھا بہت دیر ہو چکی ہے، میں اب چلتی ہوں۔ ثانیہ نے کہا میں یہ سب اپنے گھر والوں کو بتا سکتی کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر تو میں نہیں آ سکتی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم نے ویسے بھی سب کو کچھ بتا دیا ہے تو یہ بھی بتا دینا، پر آنا ضرور۔ اچھا خدا حافظ۔ ثانیہ نے صبح ہی اپنی امی سے اجازت مانگی تو ابو بولے ٹھیک ہے، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ چلا جائے گا۔ نہیں ابو، اس نے صرف ثنا کے آنے کا کہا ہے۔ ایسے کریں ریحان بھائی مجھے وہاں چھوڑ کے واپس آ جائیں اور پھر دوبارہ جا کے واپس لے آئیں گے۔ اور آج جمعرات تھی۔ ثانیہ رات بجے کا ویٹ کر رہی تھی۔ رات 10 بجے تو امی بولی بیٹا تم دونوں کپڑے وغیرہ پہن لو، صرف 2 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ ثانیہ نے آج کے لیے بہت ہی خوبصورت سا جوڑا بنوایا تھا۔ ثانیہ کے جہیز کے لیے اس کی امی نے سرخ رنگ کا بہت ہی خوبصورت جوڑا بنا کے رکھا تھا۔ ثانیہ نے امی سے اجازت مانگی امی میں یہ شہناز کو گفٹ کر دوں۔ اس کی امی نے فوراً اجازت دے دی۔ رات 12 بجے جب وہ تینوں وہاں پہنچے ثانیہ اور ثنا دنگ رہ گئی۔ وہ ویران سی جگہ روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ شہناز سامنے آ گئی۔ اس نے خوبصورت دلہنوں والا سرخ جوڑا پہنا رکھا تھا۔ وہ ثانیہ کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی پر نہ ہاتھ ملایا نہ گلے ملی، ذرا فاصلے پہ کھڑی رہی۔ ثانیہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ شہناز تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو دلہن کے روپ میں۔ یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے سرخ رنگ کا جوڑا لائی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تمہیں سرخ رنگ بہت پسند ہے۔ تم 2 دفعہ آئی ہو تو سرخ رنگ کے جوڑے ہی میں پہن رکھے تھے۔ شہناز نے جوڑا دیکھا اور اسے بہت ہی پسند آیا اور بولی مجھے واقعی سرخ رنگ بہت پسند ہے۔ آؤ میں تمہیں اور جن لڑکیوں سے ملواتی ہوں۔ ثانیہ نے دیکھا کہ کچھ تو لڑکیاں اتنی خوبصورت نہ تھیں، کچھ تو بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ثانیہ شہناز سے بولی بھائی اپنا دولہا تو دکھاؤ، وہ کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عبداللہ ہے، ابھی بارات لے کے آئے گا تو دیکھ لینا۔ پھر شہناز کی جن سہیلیاں ان دونوں کو کھانے کی طرف لے گئی۔ ثانیہ اور ثنا نے بہت مزے کے کھانے کھائے، شاید ہی پہلے کھائے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بارات کا ٹائم ہو گیا۔ ثانیہ نے دولہا دیکھا تو شہناز سے کہا دولہا تو بہت خوبصورت ہے۔ شہناز ہنس پڑی اور دولہے کے متعلق کچھ اور بتانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بالکل انسانوں پر مسلم طریقے سے ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد شہناز اٹھ کے ثانیہ کے پاس آئی جو تھوڑی دور کھڑی تھی، بولی اچھا ثانیہ اب تم کیا کرو گی؟ جاؤ، اب میں رخصت ہوگی تو تمہیں سب کچھ نظر آنا بند ہو جائے گا۔ تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں پہنچا دیتی ہوں۔ لیکن شہناز کیا تم دوبارہ مجھ سے ملنے آؤ گی؟ ہاں میں تم سے ملنے آؤں گی۔
اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس نے ساری رودات اپنے گھر والوں کو سنائی۔ آج ثانیہ کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ پہلے شہناز ہر ہفتے بعد آتی تھی، لیکن اب ذرا دیر سے آتی ہے۔ وہ کہتی ہے میری مجبوریاں ہیں، لیکن میں تم سے ملنے ضرور آیا کروں گی۔ لیکن وہ دیر سے صحیح پر ملنے ضرور آتی ہے۔ جب ثانیہ کی شادی تھی تو اس نے ثانیہ کو ہیرے اور سونے کا ایک بہت ہی خوبصورت ہار دیا تھا۔ اس کی اتنی چمک تھی کہ جو بھی ہار کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں چنیا جاتی تھی۔ وہ ہار ثانیہ نے آج بھی بہت سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ثانیہ اور شہناز آج بھی بہت پکی سہیلیاں ہیں، دیر سے ملتی ہیں پر ملتی ضرور ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔